آئی ایس پی آر کی اناؤنسمنٹ ہے، یہ سب سے بڑا دھچکا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کا یہ جو پروپوزل تھا وہ فارمولا تو لگ گیا کھڈے لائن۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو اپنا لانگ مارچ کا خطاب تھا نا، وہ بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا۔ جنرل باجوہ کے خلاف بھی جو ہے نا ایک پوری کیمپین کا آغاز ہوگا۔ ڈرائنگ روم کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں ہائیلی پلیسڈ انٹیلیجنس سورسز کے مطابق، جن کا تعلق فوج کے بہت قریبی ہے، کہ عمران خان صاحب اگر کل کو الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر آ کے اس آرمی چیف کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل جو ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس کے بعد پچھلے 24 گھنٹے میں پوری سیاسی صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے پاس جو چند اپنے ذرائع سے خبریں ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور چند تجزیات جو اس سارے معاملے کے اوپر ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اوورآل ساری چیزیں، سب سے پہلے ذرا آ جائیں آئی ایس پی آر نے جو کل ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ اور منگلا گیریزن کا الوداعی دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا جی سپہ سالار نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور مختلف آپریشنز میں قدرتی آفات کے دوران بہترین کارکردگی پر فارمیشنز کو سراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ جی فوجی جوان ہر طرح کے حالات میں اسی جذبے اور عزم کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ منگلا گیریزن میں آرمی چیف کا استقبال لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر نے کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد ایک چیز جو سامنے ہوگی، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اچھا جی اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 تاریخ کو جس طرح پہلے اناؤنسمنٹس ہو چکی ہوئی تھیں اس کے مطابق اب وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور ایکسٹینشن والی باتیں جو ہیں اب اس کو دم توڑ دینا چاہیے۔ سب سے بڑا دھچکا میری نظر میں یہ جو آئی ایس پی آر کی اناؤنسمنٹ ہے، یہ سب سے بڑا دھچکا ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پرپوز کیا تھا کامران خان صاحب کے شو میں۔ اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کامران خان صاحب نے پرپوز کیا تھا یا عمران خان صاحب نے پرپوز کیا تھا، یہ مجھے ذرا کنفیوژن ہے اس معاملے میں، لیکن پرپوزل اس پروگرام سے ہی آیا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آرمی چیف جو ہیں وہ اگلے الیکشن تک ایکسٹینشن ان کو دے دی جائے، وہ الیکشن کروا لیں اور اس کے بعد نیا وزیر اعظم آئے اور وہ آ کے نیا آرمی چیف اناؤنس کر دے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ جو پروپوزل تھا، جس پہ ایکچولی پچھلے چند دنوں میں دوبارہ باتیں شروع ہو گئی تھیں، پچھلے 72 گھنٹے میں اسی فارمولے پہ دوبارہ باتیں شروع ہو گئی تھیں، وہ فارمولا تو لگ گیا کھڈے لائن۔ فی الحال تو یہی لگ رہا ہے، اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ فی الحال کا لفظ میں کیوں یوز کر رہا ہوں۔ تو وہ تو لگ گیا کھڈے لائن، خان صاحب کا یہ پلان تو نہیں چلا، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا پلان ٹوٹلی فلاپ ہو گیا؟ نہیں۔ اب جو میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنے لگا ہوں، اس میں میری کچھ انفارمیشن میں نے سورسز سے لی ہے اور کچھ چیزیں میرے تجزیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ خان صاحب میرا خیال میں اس ساری چیز کے بعد اب یہ جو کچھ بھی ہو گیا آئی ایس پی آر، اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو اپنا لانگ مارچ کا خطاب تھا نا، وہ بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا، وہ بھی ڈیلے ہوا۔ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ کیوں ڈیلے ہوا، وہ تو ایکچولی پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی تھوڑا سا ڈیلے کیا۔ اس کے بعد، اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ جی آرمی چیف اب جانے لگے ہیں، عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کو ایگزیکٹلی انہی ڈیٹس میں لا کے وہاں پہ رکھنے لگے ہیں، پنڈی، اور وہ بار بار پنڈی بول رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے کہا میں پنڈی سے اسلام آباد جاؤں گا، وہ پنڈی اسی ٹائم کے اوپر آنے لگے ہیں جب نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، جب سمری موو ہونی ہے، سمری ایکسیپٹ ہونی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نیا آرمی چیف اناؤنس ہونا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق جو میری چند سورسز سے بات ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا ٹارگٹ نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جنرل عاصم نصیر کا نام جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا نام جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، وہ آرمی چیف کے لیے، ایون دو پبلک پوزیشن میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے پاس جو چند سورس سے خبر آئی کہ اس نام سے بہت بڑی پرابلم ہے، جبکہ نون لیگ اس نام کے بہت حق میں ہے۔ یہ میرے خیال میں اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے، اتنے لوگوں نے یہ بات کر دی کہ میں کوئی آپ کو نئی خبر نہیں دے رہا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ایشو یہ ہے، جہاں سے عمران خان صاحب اپنا پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 3 یا 4 دن پہلے ہو رہی ہے۔ میں ڈیٹ کے حوالے سے بھی کنفرم نہیں ہوں، کیونکہ مجھے چند سورسز نے 4 دن پہلے کہا ہے، چند سورسز نے 3 دن پہلے کہا ہے، اس لیے ابھی میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن ریٹائرمنٹ ان کی پہلے ہو رہی ہے۔ اگر حکومت کوئی ایسا سٹیپ لیتی ہے
کہ ان کو آرمی چیف اناؤنس کر دیتی ہے تو عمران خان صاحب اس کے اوپر جو ہے نا دو طریقے سے قدغن لگا سکتے ہیں اور جنہوں کہتے ہیں پھڈا پا سکتے ہیں. ایک تو عوامی پریشر جو اپنے لانگ مارچ کے ذریعے وہ لے کے وہاں پہ پہنچ چکے ہوں گے آلریڈی تب تک پنڈی اور اسلام آباد, اور دوسرا عارف الوی صاحب جو ہے اس سمری کو روک لیں بطور صدر تاکہ اس چیز کو ڈیلے کیا جائے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آئے تو ہو سکتا ہے اسے کورٹ کے اندر بھی چیلنج کر دیا جائے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ, اب ایک منٹ کے لیے اس سینیریو کے اندر آ جائیں کہ جی جنرل باجوہ نے کی ریٹائرمنٹ ہو گئی 29 تاریخ کو, عاصم منیر صاحب کا نام بھی نہیں آتا. یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ ان کا نام نہیں آتا, کہ نون لیگ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر اب اس وقت ہم نے ان کا نام دیا تو یہ پرابلمز آ سکتی ہیں جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا. تو اس صورت کے اندر میری اطلاع کے مطابق جو ان کے نام کے بعد جو اگلے نام کو کنسیڈر کیا گیا ہے یا اس وقت ڈسکشنز کے اندر ہے, ڈرائنگ روم کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں جن کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے, اب یہ اگلی میں خبر دینے لگا ہوں آپ کو. ہائیلی پلیسڈ انٹیلیجنس سورسز کے مطابق, ہائیلی پلیسڈ انٹیلیجنس سورسز کے مطابق جن کا تعلق فوج کے بہت قریبی ہے, ان کو اس بات کا بھی شک ہے کہ جو اس کے بعد جو دوسرا نام ہے, جنرل عاصم منیر کے نام کے بعد جو دوسرا نام ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسی کیمپین کا آغاز نہ کیا جائے جس طرح کی کیمپین کا آغاز جنرل باجوہ کے خلاف کیا گیا تھا, اور وہ تھا مذہبی کارڈ کی کیمپین, کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ شوشے چھوڑنے کی کوشش کی جائے گی, جبکہ وہ شوشے غلط ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن شاید چند حلقوں میں اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے پوسٹیں لگا کے ان کو کنٹروورشل کیا جائے. سوچے سمجھے پلان کے تحت جو ہے وہ ان کا نام بھی بیچ میں سے نکلوا دیا جائے. جب آپ ایک ایک کر کے سارے کراسز لگوا لیں گے نا, جب سارے کراسز مطلب ان کا نام بھی کٹ گیا تو ان کا نام بھی کٹ گیا تو ان کا نام بھی کٹ گیا, تو بعد میں اینڈ پہ جو آپشنز رہ جاتی ہیں وہ دو ایسے نام ہیں جو جس پہ عمران خان صاحب راضی ہیں, دو ایسے نام. اب میں ان کے نام لے کے ان کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا, میں اپنی خبر کو بس یہیں تک محدود رکھوں گا. لیکن خان صاحب کی اسلام آباد اور پنڈی کی موومنٹ جو ہے وہ کونسائڈ صرف اسی چیز کے ساتھ کر رہی ہے, اور یہ میں آپ کو یہی بتا دوں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا صرف یہی ہے. اب ایک اور سینیریو کیا آتا ہے, ایک اور سینیریو یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب مثال کے طور پہ یہ جن لوگوں کے ناموں کے اوپر بھی میں نے کاٹا لگوانے کی کوشش کی تھی کہ جی پی ٹی آئی ان کے اوپر کوشش کرے گی کہ کراس لگوا دیا جائے, اگر پھر بھی وہ آ جاتے ہیں پھر کیا ہوگا. تو چند حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اگر کل کو الیکشن جیت جاتے ہیں اور جیت کے ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر آ کے اس آرمی چیف کو بھی تبدیل کر دیا جائے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میں آپ کو اپنی مطلب رائے دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ملک کا وزیر اعظم الیکشن جیت کے آتا ہے تو اپنے پہلے سال کے اندر وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, کیونکہ وہ ابھی ووٹ لے کے آیا ہوتا ہے. تو یہ فارمولا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آئیں اور آ کے کہیں کہ جناب میں نے ملک کا آرمی چیف چینج کرنا ہے, میں اپنی مرضی کا لگانا چاہتا ہوں. اور آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ ایک پرائم منسٹر کا مینڈیٹ ہے, اس کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, وہ اس کی مرضی ہو جس کو مرضی لگائے. تو خان صاحب یہاں تک جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ریسنٹلی, اور یہ کمپیئر کرنا ہے آپ نے پچھلے 10 دن کی تقاریر کو پچھلے 3 مہینے کی تقاریر کے ساتھ. پچھلے 10 دن کی تقاریر میں میجر جنرل فیصل کا نام جو ہے وہ بار بار لیا جانا شروع ہو چکا ہے. بار بار سیاست دانوں کے ناموں کے اوپر اتنی کانسنٹریشن ختم ہو گئی ہے, ادارے کے ایک سینئر آفیسر کے اوپر سب سے زیادہ کانسنٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے. وہ کانسنٹریشن کا مقصد, جبکہ عمران خان صاحب کے پاس کسی قسم کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا عمران خان ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر یہ اتنا سا بھی اگر آپ دکھا دیں گے نا ان کو ثبوت کسی چیز کے اوپر, تو وہ بندہ پورا 5 انگلیاں بنا دیتا ہے اس کی.
ان کے کان میں آ کے کوئی بات کہہ دے نا, صرف کان میں. 35 پنکچر کی سٹوری کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ 35 پنکچر کی سٹوری بیسکلی عمران خان صاحب کے صرف کان میں آ کے بات کہی ہوئی تھی کسی نے. انہوں نے بھائی 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا 35 پنکچر کے اوپر. انہوں نے پکڑ لی, انہیں کہا یہ تو بڑے میرے کم دی چیز ہے, بس اے ڈور میں نہیں چھڑنی. ہوں خان صاحب اس قسم کے انسان ہیں. خان صاحب سنی سنائی یہ آپ, میں مبشر لقمان صاحب نے مجھے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی, کیونکہ 2014 کے دھرنے میں وہ اس وقت خان صاحب کے بہت قریب تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا نا لوگ وہاں پہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پتہ کس بات کے اوپر؟ کہ کنٹینر میں نیچے بیٹھے ہوئے خان صاحب کے کان میں جو بھی کوئی آ کے کوئی بات کہہ دیتا تھا نا, چاہے وہ غلط سٹیٹسٹکس ہوں, غلط خبر ہو, خان صاحب جب اگلی تقریر کرنے کے لیے چھت پہ چڑھتے تھے نا تو وہی ساری بات بول دیتے تھے جا کے, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یار یہ سچ ہے یا غلط ہے, میں دیکھ تو لوں, ایک دفعہ چیک تو کر لوں. تو خان صاحب کانوں کے اتنے کچے ہیں. تو میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف اگر خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہوتا نا تو خان صاحب اب تک دکھا چکے ہوتے. کیا مشکل کام ہے, اتنے میڈیا والوں سے ملتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, جلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں, مشکل ہی نہیں تھا. 1 منٹ لگاتے بیٹھ کے وہ ثبوت دکھا دیتے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. بس مقصد صرف یہ ہے اس چیز کو استعمال کر کے ادارے کے اوپر پریشر ڈالنا کہ جی پریشر ڈالی جاؤ ڈالی جاؤ ڈالی جاؤ ڈالی جاؤ کہ میری منو میری منو. تو خان صاحب کی ایک ڈیمانڈ تو پوری نہیں ہوئی جو انہوں نے کامران خان صاحب کے شو میں کی تھی کہ جی باجوہ صاحب کو کسی طرح ایکسٹینشن مل جائے. میری اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب نے لندن کے اوپر اس کے اوپر تو ٹوٹلی انہوں نے نا کراس لگا دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب ایک اور خبر لے لیں, میری اطلاع کے مطابق 29 نومبر کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف بھی جو ہے نا ایک پوری کیمپین کا آغاز ہوگا, جیسے ہی وہ آرمی چیف کے عہدے سے ہٹیں گے. مطلب فل تھروٹل کے ساتھ, نام لے کے, صرف وہ نہیں بلکہ جتنے چمچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی سارے کھل کے نام لینا شروع کریں گے. جسٹ اے میٹر آف ہاؤ مینی ناؤ 20 days, 20 دن کی بات ہے. 20 دن کے بعد پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو یہ پریڈکشن اپنی دے رہا ہوں. کیونکہ جو شخص اس وقت ایک سرونگ آرمی آفیسر کا لحاظ نہیں رکھ رہا, اس کے کریئر کے اوپر وہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, الزامات لگا رہا ہے, آپ کے خیال میں وہ جنرل باجوہ جن کو یہ بیٹھ کے میر جعفر میر صادق کہتے رہے ان کے حوالے سے چپ رہیں گے؟ آپ دیکھیے گا 29 کے بعد کیا کام سٹارٹ ہوتا ہے. تو دوسری جگہ اس وقت جو حکومت ہے, حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ خاص طور پہ دونوں بھائیوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی کسی قسم کی بلیک میلنگ عمران خان صاحب کی برداشت نہیں کی جائے گی اور قانون کے مطابق ان کو جو ہے نا وہ ہینڈل کیا جائے گا. چاہے یہ جتنے مرضی بندے لے آئیں, لا سکتے ہیں تو لا کے دکھا دیں. لیکن کامران خان صاحب خود بخود آج کل نا میری ہر فلم کے اندر آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح آ جاتے ہیں. وہ جس طرح کرن جوہر کی فلم سے جو ہے وہ شاہ رخ خان نہیں نکلتا تھا نا, تو میرے پتہ نہیں آج کل ویڈیوز میں سے کامران خان صاحب نہیں نکل رہے. انہوں نے ٹویٹ کیا جب یہ خبر آئی کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کی الوداعی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں, تو یہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں, ویڈیو ہے ایکچولی ان کی. جنرل باجوہ صاحب پاکستان کو اپنی بقا کی جنگ کے بیچ میں نہ چھوڑیں, اپنی لیگیسی خراب نہ کریں, کوشش جاری رکھیں. اگلے چند دنوں میں ملک کو سیاسی معاشی جنجال سے نکالنے کا فارمولہ بن جائے. آپ کے جانشین پاکستان کے نئے آرمی چیف اس فارمولے پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری لے لیں, پاکستان بچ جائے گا. خان صاحب نے 20 دن بھی نہیں چھڑنے, جڑے 20 دن رہ گئے نا خان صاحب نے وہ بھی نہیں چھوڑنے. انہوں نے کہا جاتے جاتے بھی میں جتنی کو تعریفیں کر سکتا ہوں میں کر جاؤں. بڑی میری دعا ہے, میں چاہوں گا بلکہ اس پہ آپ بھی ذرا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. میری بڑی دعا ہے کہ کسی دن مجھے بھی کامران خان صاحب جیسی صحافت آ جائے. کوشش میں بڑی کرتا ہوں, فیل ہو جاتا ہوں ہر دفعہ فیل ہو جاتا ہوں. میں وہ اکثر نا میں جب چھوٹا تھا تو ایک گاڑی ہوتی ہے کیڈلیک, ہوتی تھی میرے خیال میں اب نہیں ہوتی, ایک گاڑی کا برانڈ تھا کیڈلیک, جس طرح ٹوئیٹا ہونڈا اسی طرح کیڈلیک ایک گاڑی ہوتی تھی. تو وہ کیڈلیک گاڑی بڑی لمبی گاڑی ہوتی تھی. تو اکثر نا ایک سٹیکر آتا تھا, جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی تھی نا مہران, اور وہ ان گاڑیوں پہ نا سٹیکر لگا ہوتا تھا. تو اس پہ لکھا ہوتا تھا when I grow up I want to be a Cadillac. ازراہ مذاق ہوگا, مطلب چھوٹی سی گاڑی کہہ رہی ہوتی تھی جب میں بڑی ہوں گی نا تو میں نے کیڈلیک بننا ہے. تو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ جب میں کبھی بڑا ہوں گا نا تو میں نے کامران خان بننا ہے.
لیکن میں فیل ہوتا جا رہا ہوں, ہر امتحان میں فیل ہو رہا ہوں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.